So we commenced our multi-domain operations, the pride and joy and the new concept of war that we have. You see, in modern warfare, all the players have their own contracts as per the game plan, and they create opportunities. Sometimes you have cross pockets which are of providence. So let's not go into details with which aircraft at which angle and aspect, and it D-Max was it at what delta. But we did have a high MAD kill. We had participation from JF-17, the F-16s, the J-10s, and PL-15E or X or Y. It's the short log that we had. पाक फ़ज़ाई ने नया आर्ट ऑफ वॉर तख्लीक कर दिया। फ़ज़ा में जंग के उसूल बदल डाले। 7 और 8 मई की फ़ज़ाई जंग सबक के तौर पर पढ़ाई जाएगी। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, फ़ज़ाई जंग की तारीख में पहली बार 110 तैयारे आमने सामने आए। पाक भारत फ़ज़ाइया की जंग 1 घंटे से ज़ाहिद जारी रही। भारत को राफेल का गरूर था, इसीलिए इन्हीं तैयारों को निशाने पर रखा। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने तमाम तबाह भारतीय तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश कर दिए। राफेल तैयारों की तबाही, फ़ज़ा में पाकिस्तान के राज का ऐलान। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखचे उड़ा दिए। राफेल की तबाही खित्ते के लिए गेम चेंजर है। पाक चीन टेक्नोलॉजी ने आलमी अस्करी माहिरीन को नज़रिया बदलने पर मजबूर कर दिया। पाक चीन टेक्नोलॉजी के खौफ से राफेल 300 किलोमीटर दूर ही रहे। राफेल के पायलट को अपनी तरफ आती मौत की खबर ना हो सकी। टेक्नोलॉजी से राफेल को टारगेट लॉक करने का मौका ना मिला। पाकिस्तान ने ऐसा दर्द दिया जो भारत हमेशा याद रखेगा। You are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. You are putting lives of the innocent civilian passengers in aircraft from different nationalities in danger. You are attacking hydropower projects, water, dams, the storage sites, and you don't want that anybody should talk about it. When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. The voice will be heard everywhere. भारतीय हुकूमत और मीडिया को पाकिस्तानी हमले का शाहिद बहुत शौक है। बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा जवाबी हमले का शौक पूरा करेंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की पाक फ़ज़ाई और पाक बहरिया के अफसरान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया को नजर आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। भारत से आने वाली हर चीज़ के परखच्चे उड़ा देंगे। शहदा की तस्वीरें रियासत पाकिस्तान के जहन पर नक्श हैं। पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक है। भारतीय जारहियत से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते का अमन तबाह करने पर भारतीय किरदार से भी आगाह किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। ज़िल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। भारत को एक और महाज पर बड़ी नाकामी। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1 अरब की अगले किस्त जारी करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से कर्ज की मंजूरी और भारतीय ऊंचे हथकंडे नाकाम होने पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान भारतीय ड्रोन्स का शमशान घाट बन गया। खौफजदा मोदी ने हजीमत का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तैयारों की तबाही के बाद ड्रोन्स की बर्बादी का नया जंगी रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने भारत के 77 ड्रोन्स तबाह कर दिए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स गिराए गए। विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा में 6 भारतीय ड्रोन तबाह। ओकाड़ा में 4, विहाड़ी और पाकपतन में 1-1 ड्रोन को निशाना बनाया गया। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी ढिठाई। भारतीय फौज इबरत का निशान बन गई। कई चेक पोस्टें तबाह। बुज़दिल दुश्मन ने धर्मसाल पोस्टों में सफ़ेद झंडा लहरा दिया। पांडू सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर मलियामेड। केलर सेक्टर में बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। सेक्टर में जामपुर पोस्ट, हीरी पोस्ट और दीना का ढेर बन गए। माउंट चेक पोस्ट और हाजी पीर सेक्टर में 3 चेक पोस्टें तबाह।
پیر کانتی سیکٹر میں جبار انترکیہ کمپلیکس نست و نابود۔ بھارت فوج شکست کے بعد ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنانے لگی۔ فلیش اسٹائل فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 6 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج نے جیرا، فارورڈ کوہوٹا، باغ، نزا گلی، پیر کنٹھی اور کھوئی رٹا میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی توپیں خاموش کرا دیں۔ امریکہ، برطانیہ اور ایران بھی سرگرم۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی پر متحرک ہے۔ مارکو روبیو نے دونوں ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کشیدگی نہ بڑھے اور یہ معاملہ جلد ختم ہو۔ برطانوی وزیر خارجہ کی دونوں ممالک سے تحمل کی اپیل۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کشیدگی میں کمی پر زور۔ ترک صدر طیب اردوان موجودہ صورتحال پر فکر مند۔ آذربائیجان کا پاکستان سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ حکومت اور امریکہ میں اعلیٰ سطح کے رابطے۔ وزیر داخلہ سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی 48 گھنٹے میں دوسری اہم ملاقات۔ محسن نقوی اور نیٹلی بیکر کا پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے نیٹلی بیکر کو موجودہ کشیدگی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا بھارت نے تمام بین الاقوامی قوانین کو پامال کر دیا۔ خطے کی خطرناک صورتحال کا ذمہ دار بھارت ہے۔ پاکستان کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بھارت کو جیٹ جوری اور جلات بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے ڈرون یا راکٹ حملے کا آغاز نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کا پاکستان پر فضائی حملے کا الزام جھوٹ اور افسانہ قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک میڈیا کو انٹرویو۔ کہا پاکستان نے کوئی میزائل حملہ کیا ہوتا تو اس کا کوئی الیکٹرانک ثبوت ہوتا۔ بھارتی میڈیا جھوٹ کی فیکٹری بن گیا۔ اپنی افواج کی ناکامیاں چھپانے کے لیے گمراہ کن خبریں چلانا شروع کر دیں۔ بھارتی میڈیا فالس فلیگ آپریشنز کو بالی ووڈ فلموں کی طرز پر پیش کرنے لگا۔ بھارتی چینل آج تک نے لاہور، زی نیوز نے کراچی اور ریپبلک نے نیو یارک فتح کر لیا۔ بھارتی صحافی اپنے ہی میڈیا پر برس پڑے۔ بھارتی بزنس مین نے بھی مودی کے گودی میڈیا کو کھری کھری سنا دی۔ قوم کو بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے نپٹنے کے لیے ہم 100% نہیں 200% تیار ہیں۔ کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی افواج جو ہے اس وقت بھرپور جو ہے جوابی کارروائی کی پوزیشن میں ہے اور کارروائی جاری ہے۔ اپنے سے 7-8 گنا بڑا ملک جو ہے جس کی فوج ہم سے بہت بڑی ہے، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور 5 جہاز ہم نے جو گرائے ہیں ان کے، یہ بھی ایک فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ ترکیہ اور چائنا اور آذربائیجان جو ہے وہ بڑا ڈکلیئر کر کے پاکستان کی حمایت کر کے سامنے آ چکے ہیں۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے رابطے ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہمارے رابطے نہ ہوں۔ قوم کو اطمینان ہونا چاہیے، جنگ کے لیے 200% تیار ہیں اور دشمن کو جواب دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلہ کر کے ان کے 5 جہاز گرائے۔ ترکی، چین اور آذربائیجان کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس سے ہمارا رابطہ نہ ہو۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کی شہادت کا بہت سخت جواب دیا۔ بھارتی پائلٹس پاکستان آنے سے ڈر رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا پاک فوج نے دنیا کے مہنگے ترین ڈرونز تباہ کیے۔ ایک ہی قومی بیانیہ ہونا چاہیے ان حالات۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دفاعی اداروں کو مضبوط کریں اور ہم نے اپنے انصار الاسلام کے شعبے کو شہری دفاع کی ذمہ داریوں کی ہدایات دے دی ہیں کہ آج اگر پاکستان کی دفاع میں صف اول پر پہلے مورچے میں اگر کوئی لڑ رہا ہے یا لڑنے کا عزم رکھتا ہے تو وہ آپ کے دینی مدرسے کا نوجوان ہے۔ اس وقت تک میں سفارتی سرگرمیوں کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ ہمیں چائنا کو بڑی مضبوطی کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تھا، ہمیں سعودی عرب کو انگیج کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے پڑوسی ممالک میں بھی آج تک وہ سفارتی سرگرمیاں نہیں دکھائی ہیں
کہ جو ان دنوں کا حق ہے۔ JUI کا پاک فوج کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حالات میں ایک ہی قومی بیانیہ ہونا چاہیے، ہم ملک کے لیے ایک ہیں۔ مولانا نے شکوہ کیا کہ میں سفارتی سرگرمیوں کے حوالے سے مطمئن نہیں، سفارتی محاذ پر ہمیں چین، ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک کو انگیج کرنا چاہیے۔ India's jingoism and war hysteria should be a source of serious concern for the world. In the wake of Pahalgam attack, the Indian leadership has once again used the bogey of terrorism to advance its sham narrative of victimhood, jeopardizing regional peace. We once again reject any attempt to link the Pahalgam attack with Pakistan. The international community should hold India accountable for its irresponsible, unlawful and belligerent conduct. بھارت نے تحقیقات کی پیشکش نہ مان کر جارحیت اختیار کی، پاکستان جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے بھارتی جنگی جنون کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا، کہا عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ کیا سوشل میڈیا بیانات پر کسی ملک کو دوسرے پر حملے کی اجازت ملتی ہے؟ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ملک بھر کے لیے سماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1.55 روپے فی یونٹ سستی، بجلی قیمت میں کمی جنوری تا مارچ کی ایڈجسٹمنٹ میں کی گئی۔ ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بھی بجلی کی قیمت میں کمی، کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 3 روپے 64 پیسے فی یونٹ کی کمی، کراچی کے سوا دیگر ڈسکوز کے لیے بجلی 29 پیسے فی یونٹ سستی۔ بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف مئی کے بلوں میں ملے گا۔